یا اللہ یا اللہ۔ ہماری بیوی کبھی کبھی ماں کے گھر جاتی ہے. ارے بولو نا. ہاں میں ایک پوائنٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں. جاتی نا. دیکھو اگر ہماری بیوی ماں کے گھر جاوے, اگر ہم یہ نیت کریں کہ میرے نبی کی بیوی بھی ماں کے گھر جاتی تھی, اس لیے میں اپنی بیوی کو آج چھٹی دیتا ہوں کہ جا تو تیری ماں کے گھر جا, 2 دن رہ کے آ جانا. میرے دوستو, اللہ کی قسم یہ نیت کر کے کوئی بھیجے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت حفصہ ہمارے نبی کی بیوی, ساتھ میں بولو, حضرت حفصہ ہمارے نبی کی بیوی کیا فرماتی, ایک دن صبح میں کہتی, اللہ کے رسول اجازت ہو تو اپنے امی ابا کے گھر جاؤ. امی ابا کون؟ ابا کون ہے؟ حضرت عمر. بولو ابا کون ہے؟ حضرت عمر. امی کا نام ہے زینب, ابا کا نام ہے عمر. حضرت حفصہ کہتی ہے, صبح میں کہتی, میرے اللہ کے نبی, میرے اللہ کے رسول, میں آپ کی بیوی ہوں, میرے لیے اجازت لینا, پرمیشن لینا ضروری ہے. میں پرمیشن لیتی ہوں, کیا میں میری ماں کے گھر جا سکتی ہوں؟ میرے دوستو قربان جاؤ, حدیث پاک میں نے کہا, ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا, ارے کیسے جائے گی, میں خود تجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں. اللہ کے, ہم لوگ کو تو سسرال میں جانا تھا, میرے کو شرم آتی ہے. ٹھیکر میں جانا شرم نہیں آتی, عورتوں کو چھیڑنا شرم نہیں آتی, اور سسرال میں جانا تھا. نہیں, میں سسرال میں جاؤں تو میرا اسٹینڈرڈ, میں کہیں ہوٹل میں رہ جاؤں گا مگر سسرال میں نہیں جاؤں گا. میرے دوستوں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو لے کر گئے. کہاں پر لے کر گئے؟ ان کی ماں کے گھر لے کر گئے, اور حضرت حفصہ کو چھوڑا, ماں کے گھر چھوڑا. اور کیا فرمایا, حفصہ کب واپس آنا؟ کہا اللہ کے رسول رات کو ہی آ جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. میرے دوستوں, جب رات ہوئی, اللہ کے رسول حفصہ کو لینے کے لیے گئے. اب بتاؤ میرے دوستوں, بیوی کو ماں کے گھر بھیجنا یہ سنت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر بیوی کو ماں کے گھر چھوڑنا یہ سنت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور ہمارے نبی لینے کے لیے جا رہا ہے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا؟ ہماری بیوی تو اگر ماں کے گھر چلی جائے, جب آنے والی ہو تو وہاں سے فون کرے, میرے کو لینے آنا, تیرے بھائی کو بول چھوڑ کے جاوے. بولو ہوتا کہ نہیں؟ ایمان سے بولو, ہوتا کہ نہیں؟ میں کوئی غلام ہوں تیرا غلام ہوں میں تیرا. ماں کے گھر جب گئی تو تیرے بھائی کو بول چھوڑ کے جاوے, یا وہ تیرا باپ ایسا ہی بیٹھا رہتا باہر بیٹھے میں سگریٹ پیتا, اس کو بول کے وہاں کے چھوڑ کے جاوے, میری ناک کٹ جائے گی, میں تیرے کو لینے کے لیے آؤں. میرے دوستوں, ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہمارے نبی حفصہ کو لینے کے لیے جا رہے. سنتے جانا, ایک ایک پوائنٹ سنتے جانا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو لینے کے لیے گئے. جب لینے کے لیے گئے, کون سا ٹائم تھا؟ صبح چھوڑ کے آئے تھے, یہ بھی سنت. نبی چھوڑنے گئے, یہ بھی سنت. اور رات کو لینے, جب رات کو لینے گئے تو حضرت حفصہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول کہاں رات کو گھر جائیں گے, یہیں پر آرام کر لو نا. یعنی کہاں پر رہ جاؤ؟ ارے بولو نا, ساتھ میں بولو, کہاں رہ جاؤ؟ کہا یہیں پر رہ جاؤ نا. اور ساتھ میں حضرت حفصہ نے کہا, میرا ابا کا دل بہت خوش ہو جائے گا, عمر بہت خوش ہو جائیں گے کہ محمد رسول اللہ میرے گھر میں رہے, میرا ابا بہت خوش ہو جائیں گے. اللہ کے رسول پاک صاحب نے فرمایا, حفصہ کوئی بات نہیں, آج رات یہیں پر رہ جائیں گے. تو میرے دوستوں, سسرال میں رہنا بھی تو سنت ہو گیا نا. ارے بولو نا, سسرال میں رہنا بھی تو سننا. اب سننا, واقعہ سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئے. حضرت حفصہ نے کہا کہ رات یہیں رہ جاؤ. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے, یہیں پر رات رہ جائے. اب سنو میرے دوستوں, سننا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بولو, کن کے گھر پر؟ اب حضرت حفصہ کا جو گھر تھا, اس میں کمرہ, اس میں چٹائی بچھا دی گئی. بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے بستر تو نہیں تھے, چٹائی بچھا دی گئی. اور ایک بڑا, اس زمانے میں سے چھوٹے تکیے نہیں ہوتے تھے, بڑا تکیہ ہوتا, تو ایک بڑا تکیہ رکھ دیا گیا. اب رات کا وقت ہو گیا, حضرت حفصہ سو گئی. بھائی اسی تکیے پر حضرت حفصہ نے اپنا سر رکھا, اور اسی تکیے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا. بھائی تکیہ بڑا تھا, ایک طرف حضرت حفصہ نے اپنا سر رکھ دیا, ایک طرف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر رکھ دیا. ارے رات کا وقت ہے, اللہ کے رسول بھی آرام فرما رہے, حضرت حفصہ بھی آرام فرما رہی. حضرت حفصہ فرماتی ہے, سننا, بہت سننا. حضرت حفصہ کیا فرماتی, آدھی رات کو میرے گال پہ گرم گرم. بھائی حضرت حفصہ سوئیے, آدھی رات ہے, اندھیرا چھایا, گال پہ گرم گرم لگ رہا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, میں اٹھ گئی کہ میرے گال پر گرم گرم کیا ہوتا, جلدی سے چراغ جلایا. حضرت حفصہ کہتی, اللہ کی قسم, یہ گال پہ جو گرم گرم لگ رہا, میرے نبی رو رہے ہیں, تکیے پر سر مبارک ہے, اور آپ کے مبارک آنسو گال سے داڑھی پر, اور داڑھی سے تکیے پر, اور تکیے سے حضرت حفصہ کے گال پر. یعنی وہ آنسو ایسے مسلسل بہ رہے, پورا ہمارے نبی کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا, داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی, داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی, اور وہ آنسو کے قطرے ٹپک ٹپک کے حضرت حفصہ کے گال پر. حضرت حفصہ نے کہا, ما یبکی کا یا رسول اللہ. حضرت حفصہ رو پڑی, اللہ کے رسول میرے گھر پہلی رات رہے ہو نا, میرے گھر پہلی رات آئے, یہ رونا کس بات کا, آپ کتنا رو رہے ہیں اللہ کے رسول, آپ کا چہرہ آنسو سے بھرا, آپ کی داڑھی آنسو سے بھری, یہ تکیہ آنسو سے بھر گیا, میرا گال آنسو سے بھر گیا. اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, حفصہ مجھے مت پوچھ,
ये दूसरे कमरे में तेरे भाई नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें एक आयत कब से पढ़ के रो रहे हैं। तेरे भाई कौन? हजरत हफ्सा के भाई का नाम हजरत अब्दुल्ला। कहा वो दूसरे कमरे में तहज्जुद पढ़ रहे और तहज्जुद में कब से खड़े एक आयत पढ़ के रो रहे। उसके रोने ने मुझको रुला दिया है, उसके रोने ने मुझको रुला दिया। हजरत हफ्सा कहती मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और दूसरा जो कमरा था उसके किनारे पर खड़ी हो गई। हजरत हफ्सा फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे भाई तहज्जुद में खड़े खड़े ऐसा रो रहे कि उनके भी आंसू बह रहे और हमारे नबी उनके रोने की वजह से रो रहे। अरे मेरे दोस्तों, कोई तो पूछो, हजरत हफ्सा के भाई रो रहे कमरे में, कौन सी आयत पढ़ के रो रहे? कौन सी आयत पढ़ के रो रहे? मेरे दोस्तों, वो कुरान की आयत आज भी 30वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 30वें पारे में कौन सी आयत पढ़ के रो रहे? कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। ये आयत पढ़कर हजरत अब्दुल्ला रो रहे। क्यों? आयत का तर्जमा किया। आयत का तर्जमा ये अल्लाह फरमाते 30वें पारे में फरमाते कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम। अल्लाह ताला फरमाते मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे, गुनहगार होंगे, मेरे कुछ बंदे पापी होंगे। अल्लाह फरमाते मेरे कुछ गुनहगार बंदे ऐसे होंगे कि कयामत के दिन आएंगे, मैं मेरा और मेरे नबी का दीदार भी उनको नसीब नहीं करूंगा। कयामत में मैं अपना दीदार भी नहीं करवाऊंगा, मेरे मुस्तफा का दीदार भी नहीं करवाऊंगा, सीधे जहन्नम में डाल दूंगा। बस वो भाई ये आयत पढ़ के रो रहे। हाँ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मालूम? हफ्सा क्या फरमाती? अल्लाह के रसूल उठे, अपने आंखों से यूं आंसू को साफ किया और हाथ उठाकर कहा अल्लाह मेरे उम्मती को दीदार से महरूम मत कर देना। बोलो आमीन बोलो। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरे उम्मती को तेरे दीदार से मालूम मत करना। अरे मेरे उम्मती को मेरे दीदार से मालूम मत करना। अरे हम जितने बैठे हैं बताओ ना, हम सबके दिल में तमन्ना है कि दुनिया में न देख सके लेकिन कयामत में तो नबी का दीदार करेंगे। बोलो है कि नहीं? तमन्ना है कि नहीं? अरे मेरे दोस्तों, हर मुसलमान का रखता है कि रात को सो मेरे नबी मुझे नजर आ जाए। अरे मदीना जाता है, नबी के रोज़े मुबारक के सामने अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, आंखों से आंसू बहते, मेरा नबी मुझे देख ले, मेरा नबी मुझे देख ले, अपना दीदार करवा दे। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान तड़पता मुस्तफा का दीदार हो जाए, अल्लाह का दीदार हो जाए। हमारे नबी दुआ मांगते, अल्लाह मेरे उम्मत को दीदार से महरूम मत करना, अल्लाह तेरे दीदार से महरूम मत करना। अगर हफ्सा फरमाती, उस वक्त मैंने पूछा अल्लाह के रसूल क्या कयामत में कुछ लोग आपके दीदार से भी महरूम हो जाएंगे? क्या अल्लाह के दीदार से भी महरूम हो जाएंगे? हमारे नबी ने दोनों हाथ रखकर कहा हाँ, कयामत में मेरा कुछ उम्मती मुझे देखना चाहेगा, अल्लाह नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको जहन्नम में भेज देगा। वो अल्लाह को देखना चाहेगा, अल्लाह अपना दीदार भी नहीं करवाएगा, अल्लाह उसको जहन्नम में भेज देगा। हजरत हफ्सा ने कहा मन हो गया रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन है जिनको आपका दीदार नहीं होगा, जिनको कयामत में मुस्तफा नजर नहीं आएंगे, जिनको अल्लाह नजर नहीं आएंगे? हमारे नबी ने कहा हफ्सा मेरा वो उम्मती जिसने जानबूझकर एक नमाज को कज़ा किया होगा, कयामत में मेरे दीदार से उसे महरूम कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों मोहब्बत की पहली सीढ़ी, बोलो साथ में बोलो साथ में बोलो, क्या है? ये महल्ला मेरे दोस्तों, खास करके अल्लाह ने इस महल्ले को चुना है, चुन लिया अल्लाह ने। अरे सूरत बहुत बड़ा है, सूरत में बहुत गलियां हैं, सूरत में बहुत नगर है, सूरत में बड़े बड़े अपार्टमेंट है, सूरत में रो हाउस है, सूरत में टावर है, लेकिन अल्लाह रसूल की बात के लिए अगर अल्लाह किसी महल्ले को कबूल करता तो ये वो मुबारक महल्ला है, उन महल्लों में से है जहां अल्लाह रसूल की दास्तान होती है। लेकिन मेरे दोस्तों अफसोस ये है कि इधर से सुना और इधर से नहीं करोगे। बोलो मेरे महल्ले वालों, नहीं करोगे इंशाअल्लाह। आज से नमाज पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। मैं आखिरी बात बताऊंगा, आखिरी बात, नमाज पढ़, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बहुत दुख होता है, अल्लाह की कसम बहुत दुख होता है। और किसको दुख नहीं होगा मेरे दोस्तों किसको दुख नहीं होगा? किसको दुख नहीं होगा कि अगर हम महल्ले में बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले में मस्जिद है, अल्लाह का घर हमारे महल्ले में 5 वक्त की नमाजें होती है, जुमा की नमाज होती है, तरावी होती है, एहतिकाफ करने वाला एहतिकाफ करता है, ये जामा मस्जिद हमारे महल्ले में हो और फिर भी हमारे जवान और हमारे बूढ़ों को नमाज नसीब न हो। एक बात सुनो, हमारे कान में अजान की आवाज आती है, बोलो हाँ बोलो आती है। कभी कभी इकामत अगर जोर से हो जावे ना तो इकामत की आवाज भी आती है, और मेरे जैसा चिल्ला के पढ़ने वाला पढ़े तो इमाम की अजान की, इमाम के बोलने की आवाज भी आती है। फिर भी हम मस्जिद में नहीं जाते, फिर भी हम मस्जिद में नहीं, तो हम कौन है? मैं नहीं कहूंगा, कुरान से पूछो,
قرآن سے پوچھو ہم کون ہے؟ چھٹے پارے میں جاؤ، چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جس کے کان میں اذان کی آواز آئے اور وہ اذان کو کھیل سمجھے، ہاں اذان تو ہوتی ہے، روز ہوتی ہے، 5 مرتبہ ہوتی ہے، اذان کو کھیل بنائے، اللہ کہتا 2 باتیں کہتا، اللہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے جس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ کہتا اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل میں نہیں اترا ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ چھٹا پارا، بولو کون سا پارا؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے کچھ بندے ایسے جن کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے مگر اذان کو کھیل بنا دیا۔ ارے اذان تو روز ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ تو ہم جمعہ پڑھ لیتا، بہت بڑی بات ہے، انہیں جمعہ پڑھ لیتا۔ میرے دوستوں میرے ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دینا۔ ہم جو روٹی کھاتے ہیں نا، روٹی، ارے بولو کھاتے نہیں، ہاں بولو، ہاں بولتے جو نا، بات ختم کرو بھائی، روٹی کھاتے نا، روٹی کھاتے، یہ کس کا صدقہ؟ محمد کا، محمد کا صدقہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، آپ کو بات معلوم ہے، آپ کو بات معلوم، اللہ کو ہمارے نبی سے بہت محبت ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، آپ نے بولو اللہ کو ہمارے نبی سے بہت محبت۔ پہلے زمانے میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی گناہ کرتا، کوئی گناہ کرتے نہیں کرتے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی گناہ کرتا نا، روتا تھا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے، اوپر سے اللہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کیا کہتا؟ اللہ کہتا معاف نہیں کروں گا، ثبوت بتاؤ، ثبوت، تم ثبوت بتاؤ، ثبوت بتا رہے، اللہ کیسے بتا رہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اللہ تو کہتا معاف نہیں کروں گا، کیا کرے؟ حضرت موسیٰ کہتے تھے اپنے ہاتھ سے چھری مار، جب خون نکلے گا نا وہ اللہ کو بتا تو اللہ معاف کرے گا۔ میرے دوستوں قرآن میں لکھا ہے اگلے لوگوں کو معافی کرنی ہوتی تو اپنے آپ کو زخمی کرنا پڑتا، اپنے آپ کو چھری چاقو مارنا پڑتا، تب اللہ معاف کرتے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہتے اگر میں معاف کروں گا، ہاتھ میں چھری مار کے خون نکال، تب جا کر میں تجھے معاف کروں گا۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی کے امت میں گناہ کیا، کہا اللہ تو کیسے معاف کرے گا؟ کیا میرے امتی کو بھی چھری مارنی پڑے گی؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا چاقو مارنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا زخمی کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا وضو کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ ارے رونا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، رونا بھی نہیں پڑے گا، تیرا امتی گناہ کرے گا، صرف دل میں پچھتائے گا، اس کے پچھتانے پر میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ التوبۃ والندم، گناہ کر لیا، دل میں شرمندگی ہو گئی، جا اسی شرمندگی پر میں معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، آج میں محلے والوں کو مبارکبادی دیتا، ہمارے نور بھائیوں، ہمارے یوسف بھائیوں، یا جتنے بھی مل کر الحمدللہ آج ہم نے جن کے یہاں کھانا کھایا، الحمدللہ بہت اچھا کھانا کھایا، اور مجھے تو بہت مبارکبادی دیتا ہوں جن کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا، بہت دل و جان سے مبارکبادی، اس لیے کہ ہم لوگ تو بولتے ہیں کہ بھائی 2 آدمی آئیں گے کہ 5 آدمی کھانے کو آئیں گے۔ ہمارے سانگلی والے سے الحمدللہ مہمان آ گئے، ہمارے بمبئی سے مہمان آ گئے، ہمارے فرانس سے مہمان آ گئے۔ آپ نے جس بچے کو ابھی پڑھتا ہوا دیکھا شروع میں، کتنے اچھے انداز میں انہوں نے قرآن مجید پڑھا، یہ بچہ فرانس سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا۔ یہ جو دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر جو مدرسہ چلتا ہے، ترکیسر میں جو مدرسہ چلتا، اس کے جو محتوی میں حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہ، یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ مدرسے کا کمال، یہ دارالعلوم فلاح دارین جو مدرسہ ہے نا ترکیسر میں، جہاں میں نے بھی پڑھایا، 16 سال تک میں نے پڑھایا، میرے پیاروں وہاں 600 بچے تعلیم حاصل کرتے، لیکن اللہ کی قسم وہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ یہ جو خاندان ہے، اس خاندان والے پورے مدرسے کا خرچ ہمیشہ کے لیے اٹھاتے، وہیں کا یہ بچہ ہے جو حافظ بھی ہے، یہ جس بچے نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا، یہ حافظ بھی ہے، یہ قاری بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں فرانس میں پڑھا تھا، اور آپ نے دیکھا کتنے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارا محتاج نہیں، میں چاہوں گا تو میرا کلام فرانس میں بھی پہنچا دوں گا اور ہندوستان والے کو محروم کر دوں گا۔ میرے دوستو، یہ ہماری محرومی کی بات ہے کہ چاروں طرف مدرسے، چاروں طرف مولانا، چاروں طرف قاری صاحب، چاروں طرف حافظ صاحب، اور اس کے بعد بھی ہم انگوٹھا چھاپ۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ دیکھو فرانس کا کیسا ماحول، ریونین کا ماحول، فرینچ کا ماحول، جہاں آوارہ گردی، جہاں ننگا پنا حد سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں اللہ ایسے ہونہار بچوں کو پیدا کرتا جو دعوت و تبلیغ کا کام لے کر آگے بڑھتے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے۔ تو میرے دوستو، خیر میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں، آج سب لوگ نیت کرو، دیکھو میں کچھ نہیں کہتا، پورے سارے بیان کا خلاصہ، جتنے بیان ہوئے اور جتنے بیان ہونے والے ہیں، سب کا خلاصہ پورا محلہ آج دل و جان کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پوری طرف کے ساتھ پورا محلہ کہہ دے، بولو بولو ساتھ میں کہہ دو انشاءاللہ، پورا محلہ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرے انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر بولو انشاءاللہ، موت کی شام تک بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز قضا، ہماری نماز قضا۔